تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں بانی کعبہ یعنی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ اہل کتاب انہوں نے اپنی کتاب کے اندر تحریف کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہاں تک لکھا کہ انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر کی، خانہ کعبہ مسجد حرام کی تعمیر انہوں نے نہیں کی۔ مقصد یہ تھا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ صرف ساری فضیلت بیت المقدس کی ہے، اس کے علاوہ کسی اور مسجد کی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ قربانی کا جو واقعہ ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، جہاں پر حاجی لوگ منا کے مقامات پر قربانیاں کرتے ہیں، اس جگہ پر 3 شیاطین بھی ہیں جن کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، سب جانتے ہیں، قرآن سے سنت سے ثابت ہے، لیکن وہ اس کو بھی زبردستی کھینچ تان کر کے حضرت اسحاق علیہ السلام پر فٹ کرتے ہیں کہ ان کی قربانی ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس کے آس پاس کسی مقام پر کسی پہاڑ پر دی تھی۔ مقصد ان کا یہ ہے کہ تاکہ ساری فضیلتیں صرف ہمارے کھاتے کے اندر رہیں اور کسی اور کے حصے میں کوئی فضیلت نہ آئے۔ تو اب یہاں سے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام جو بانی کعبہ ہیں ان کا تذکرہ فرمایا، پھر اسی کے بعد خاص طور سے کعبے کی بنا کس انداز سے ہوئی، کنہوں نے ان کا ساتھ دیا، تعاون کیا، وہ پورا واقعہ ہی اللہ نے بیان کر دیا، اور اس کے درمیان میں جو دعائیں انہوں نے مانگی ہیں اس کا بھی تذکرہ کر دیا کہ اسی دعا کی برکت سے آخری پیغمبر کو اللہ نے وہاں پر سلیکٹ کیا، منتخب کیا۔ تو اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں کہ قرآن پاک ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کو امتحان کی شکل میں پیش کر رہا ہے۔ امتحان کبھی ہوتا ہے اس لیے کہ آگے والے کی صلاحیت کو ہم جان لیں۔ اب اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں، یہ امتحان تو یہاں پر ہے نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا، جاننا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھی امتحان اس غرض سے ہوتا ہے کہ میں تو جانتا ہوں لیکن دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ یہ بندہ کتنا قابل ہے، اس لیے بھی تو امتحان لیا جاتا ہے نا۔ مجمع میں سے آپ کسی کو نہیں جانتے لیکن میں جانتا ہوں، اب میں کھڑا ہو کر کے سوال کروں اس سے بتاؤ بھائی، تو آپ بھی جان جائیں گے کہ یہ بندہ کچھ جانتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا امتحان اللہ نے اسی غرض سے لیا کہ ان کو جو میں نے اپنا خلیل بنایا ہے تو آخر کچھ تو کوالٹی ان کے اندر ہوگی جس وجہ سے میں نے ان کو چنا ہے، نبوت کے لیے، امامت کے لیے اور قیادت کے لیے، تاکہ لوگوں کے اعتراض کا حق نہ رہے اور لوگ جان لیں کہ واقعی یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے ہر طرح کی قربانی دی ہے۔ سوال یہ ہے کہ امتحان کس نے لیا؟ تو قرآن نے اس کا خود جواب دے دیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ۔ امتحان لینے والا ممتحن خود اللہ ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ امتحان کس نوعیت کا تھا، سوالات کیا تھے؟ تو قرآن نے اس کی تفصیل بیان نہیں کی، ایک چھوٹا سا لفظ کہا ہے بِکَلِمَاتٍ، چند باتوں کے اندر امتحان دیا۔
اب اس بھی کلمات کی تفسیر میں مفسرین کی الگ الگ رائے ہیں. کچھ رائے میں نے کل آپ کے سامنے رکھی تھی. بعض کہتے ہیں کہ امتحان یہ تھا کہ جب پیدا ہوئے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ ماحول بالکل بت پرستی کا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائی، جس کی وجہ سے ان کے والد بڑے پریشان ہوئے. ان کو کہنے لگے میں تجھے مار دوں گا، یہ کر دوں گا، اپنی زبان خاموش رکھ. لیکن ابراہیم علیہ السلام جیسے جیسے بڑے ہوتے چلے گئے انہوں نے چاند کی، سورج کی، سب کی نفی کر کے یوں کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. آسمان زمین ساری چیزوں سے میں اپنا رخ موڑتا ہوں اس ہستی کی طرف جس نے ان چیزوں کو وجود بخشا ہے. یہی توحید ہے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا، وطن چھوڑنا پڑا، اپنے بیٹے کی قربانی دینی پڑی، جس کو شارٹ کٹ لفظ میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کیف کنت خلیلا، آپ اللہ کے دوست خلیل کیسے بنے؟ تو انہوں نے کہا بذلت نفسی للنیران، میں نے اپنی جان آگ کے حوالے کر دی، اللہ نے مانگی میں نے دے دی. ومالی بالضیفان، میں نے اپنا مال مہمانوں پر قربان کر دیا. بغیر مہمان کے ابراہیم علیہ السلام کھانا نہیں کھاتے تھے، اتنی عظیم سنت ہے. سب سے پہلے مہمان نوازی ابراہیم علیہ السلام ہی نے شروع کی ہے. یہ کہیے آپ ان کو ابو الضیفان کہا جاتا ہے، مہمانوں کا باپ. تلاش کر کر کے لاتے تھے، کئی کئی میل نکل جاتے تھے کہ جب تک مہمان نہیں ملے گا تو کھانا نہیں کھاؤں گا. اسی لیے مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ دسترخوان پر کوئی مہمان نہیں تھا، تلاش میں نکلے، ایک بڑے میاں نظر آئے، بوڑھے آدمی. ان کو ہاتھ واتھ دھلائے، دسترخوان پر بٹھایا اور ان سے کہا کہ اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ. تو وہ کسی اور مذہب کو مانتا تھا، آتش پرست تھا، غالباً آگ کو پوجنے والا. بس جب اس نے اللہ کا نام سنا تو دسترخوان سے اٹھ کر کے چل پڑا. یعنی اس نے سوچا اس کا دین کچھ اور ہے، میرا دین کچھ اور ہے. بڑے میاں ناراض ہو کر کے چل پڑے. اللہ کی طرف سے وحی آئی تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی. ابراہیم ہم نے تمہیں دلوں کو جوڑنے کے لیے بھیجا ہے، توڑنے کے لیے نہیں بھیجا. ہم نے آج تک اس کو 80-90 سال سے کھلا رہے ہیں. ٹھیک ہے ہمارا باغی ہے، ہمیں نہیں مانتا، لیکن پھر بھی ہم اس کا رزق بند نہیں کرتے. اور آج آپ کے دسترخوان پر آیا تو آپ نے فوراً اس سے مذہب پوچھ دیا. وہ ناراض ہو کر کے چلا گیا. تلاش کر کے لائے، بڑی منت سماجت کی، پھر کھانا کھلایا. اس کے بعد وہ بڑا متاثر ہوا اور پھر اس نے واقعی کہ بھائی جس دین کو تم مانتے ہو وہ بڑا اونچا ہے، مجھے بھی وہ دین سکھاؤ. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے. اور مہمان نوازی کس کو کہتے ہیں کہ مہمان آئے اپنی حیثیت کے مطابق جو کچھ ہو اس کے سامنے پیش کر دے، اس کو مہمان نوازی کہتے ہیں. آج کل کے طرح نہیں ہے. وہ ایک واقعہ ایک عالم بیان کر رہے تھے کہ گاؤں سے ایک پٹھان صاحب شہر کے اندر تشریف لائے، خان صاحب. اب وہ شہری لوگ جو ہوتے ہیں تنک منک کرنے والے، چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے سامنے رکھ دی کہ کھاؤ بسم اللہ پڑھ کر کے. اس نے کھایا، بیچارے نے، اس کا پیٹ بھی نہیں بھرا. مختصر مہمان نوازی. اچھا جی، اس کو بڑا افسوس ہوا، چلا گیا. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ شہری بابو جو تھے وہ گاؤں کے اندر اپنے دوست خان صاحب سے ملنے کے لیے پہنچے. تو انہوں نے پورا کا پورا بکرا اپنا ذبح کر کے اور وہ تل کر کے ان کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ بسم اللہ کی کوئی ضرورت نہیں، کھاؤ. مقصد یہ تھا کہ آپ نے صرف بسم اللہ کے بہانے سے مجھے بہکا دیا. ایک بھی مثال دی ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ تو اچھی چیز ہے لیکن کچھ دسترخوان پر ہونا بھی چاہیے. خالص پانی رکھ کے بسم اللہ نہیں پڑھانی ہے، سمجھے نہیں کہ بسم اللہ پڑھو. یہ 2 چیزیں رکھ دی چاکلیٹ اٹھا کر کے. تو بھائی بسم اللہ تو برکت، حصول برکت کے لیے ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو حیثیت کے اعتبار سے آنے والے کو دیکھ لینا چاہیے وہ کیسا ہے. اب بہت سے لوگ اتنے سوالات کرتے ہیں کہ جی چائے پیئیں گے ٹھنڈا، گرم پیئیں گے ٹھنڈا. بیچارہ موسم دیکھ لو بھائی، اب سردی ہو رہی ہے، کھانسی ہو رہی ہے تو ٹھنڈا تھوڑی پیے گا وہ، تو اس کو تو گرم ہی پلانا چاہیے. اب وہ کہہ دیا کہ جی میں تو چائے پیوں گا. کہ جی چائے پیو گے تو سلیمانی چائے پیو گے یا گرین ٹی پیو گے یا مطلب دودھ کی پیو گے. اب وہ سوچنے لگا نیا مہمان ہوں کیا بتاؤں بھائی ان کو کہ جی ٹھیک ہے دودھ ہی کی پی لوں گا.
तो दूध बकरी का पियोगे या फिर भैंस का पियोगे? अब सवालात पर सवाल अगर आप करेंगे तो दूसरा आदमी परेशान हो जाएगा, क्या मकसद है भाई इसका। और अगर उसने कह दिया कि जी ठीक है भैंस का, दोनों का भी भैंस का दूध का जो पाउडर भी आता है मार्केट के अंदर, फिर वो उसका पिएंगे आप या ओरिजिनल जो होता है। तो सवालात करने से बाद मर्तबा इंसान जो आगे वाला है वो बड़ा मुतासिर होता है। मौके महल को पहचानना चाहिए। अलबत्ता उसका अगर कोई परहेज है तो बता दे भाई मैं ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करता, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो बहरहाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े मेहमान नवाज थे। तो बी कलिमातिन का मतलब ये है कि उनके इम्तिहानात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन चीज़ों के अंदर भी दिए। इसीलिए रिवायत में आता है कि ये सारे इम्तिहानात जब अल्लाह उन्होंने पास कर दिए, वतन भी कुर्बान, माल भी कुर्बान, औलाद भी कुर्बान, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको गोल्ड मेडल अता फरमाया, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। बस अब मैंने तुम्हें इमामत और सरदारी के लिए, नबूवत के लिए सेलेक्ट कर लिया। बाज़ हज़रात की राय ये है कि इंसानी सिफ़ात जिनकी इंसान को ज़रूरत है वो तकरीबन 30 सिफ़ात हैं, जिनका जिक्र कुरान पाक के अंदर है अपने अपने मकाम पर। सूरह तौबा के अंदर 10 चीज़ें हैं, अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून, उसका तर्जुमा आप सुन ले या देख लेंगे। इसी तरह सूरह मुमिनून के अंदर क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन से 10 सिफ़ात बयान की है। इसी तरह सूरह अहज़ाब के अंदर इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात आखिर तक 10 सिफ़ात बयान की हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इन 30 सिफ़ात के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलावा कोई भी कामिल दर्जे पर नहीं उतरा। आप सोचिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन 30 सिफ़ात के अंदर कामिल तरीन दर्जे के ऊपर थे, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अपनी खुल्लत का ताज अता फरमाया, दोस्ती का ताज, इमामत का ताज अता फरमाया। तो बहरहाल भी कलिमात इनके अंदर वो सारी बातें दाखिल हो सकती हैं, क्योंकि कुरान एक लफ्ज़ कहता है और उसके अंदर बेशुमार माना छुपे हुए होते हैं। जिसका जितना इल्म होता है उतने ही मोती उसमें से निकाल करके पेश कर देता है। अब ये इम्तिहान उनका लिया गया, उन्होंने पास कर लिया, तो अल्लाह की तरफ से उनको क्या मिला, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, मैं तुम्हें लोगों का इमाम यानी नबूवत और रिसालत तुम्हें अता करूँगा। और नबूवत और रिसालत से बड़ा कोई एहसास दुनिया के अंदर नहीं है, ये याद रखिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े समझदार थे। उन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ मुझे मिल जाए, मेरी औलाद महरूम रहे, तो अल्लाह से लगे हाथ दुआ मांग लो अपनी औलाद के लिए भी। आला व मिन ज़ुर्रियती, कहा इलाही मुझे तो आपने दे दिया, ठीक है मैंने इम्तिहान भी दे दिया, आप मुझसे राज़ी और खुश हो गए, लेकिन मैं अपनी औलाद के लिए भी इस इनाम को मांगना चाहता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम ला यनालु अहदिस ज़ालिमीन, मेरा ये अहद यानी ये नबूवत का जो कानून मैंने बनाया है, इस कानून की जो लोग ज़ाब्ते के साथ इसके ऊपर पूरा उतरेंगे उसको तो मिलेगा, लेकिन जो जालिम होंगे, गुनहगार, फासिक और फाजिर होंगे, उनको नबूवत नहीं मिलेगी। इससे पता चला कि अंबिया मासूम होते हैं, जो मासूम ना हो उसको नबूवत नहीं दी जाती। अच्छा, यहाँ पर रुक करके शियाओं का एक फ़िरका है, फ़िरका इमामिया उनका लक़ब है। इमामिया आपने नाम सुना होगा, ये इमामी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है। उनका अकीदा ये है, वो इमामों को नबियों से भी अफजल मानते हैं। उनका अकीदा क्या है, इमाम जो होता है उनके नज़दीक वो 12 इमाम मानते हैं। हज़रत अली, हज़रत हसन, हुसैन, इमाम जाफ़र सादिक, मूसा काज़िम, नीचे की तरफ आप चलेंगे और आखिरी इमाम इमाम महदी को मानते हैं। ये 12। उनका अकीदा ये है कि नबियों से भी अफजल होते हैं इमाम, और इसी आयत से वो इस्तिदलाल करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी औलाद को भी इमामत मिले,
تو اللہ نے کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا، یعنی یہ نبوت نہیں دوں گا۔ اور ظلم سے مراد لیتے ہیں وہ شرک، ظلم سے مراد کیا لیتے ہیں؟ شرک، چونکہ قرآن خود کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بڑھ کر کے ظلم اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ حالانکہ ظلم کی تعریف شرک نہیں بلکہ ظلم تو وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے الگ رکھنا ہی ظلم ہے، چاہے وہ کچھ بھی چیز ہو۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر کسی بندے نے پہلے گناہ کیا اور بعد میں بھی وہ گناہ کرتا رہا، وہ تو سب سے بڑا ظالم، یعنی شرک شروع کے اندر بھی ہے اور آخری زندگی کے اندر بھی شرک ہے، یہ تو سب سے بڑا گنہگار ہے، ظالم ہے۔ لیکن ایک بندہ وہ ہے کہ پہلے وہ ٹھیک تھا، بعد میں اس نے شرک شروع کر دیا، تو یہ بھی نبوت کے اور اس کے مطلب امامت کے لائق نہیں ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ نہ اس نے شروع کے اندر اس نے شرک کیا ہو لیکن اخیر کے اندر شرک نہ ہو، جیسے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ شروع میں بت پرستی تھی لیکن بعد میں انہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا اور پھر صحیح دین پر آ گئے۔ اور چوتھی شکل یہ ہے کہ پہلے بھی اس نے شرک نہ کیا ہو، بعد میں بھی شرک نہ کیا ہو، اور ایسے صرف حضرت علی ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو اسلام کی حالت کے اندر بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے وہی ہیں، اس لیے انہوں نے لمبا چوڑا اپنا عقیدہ گھڑ کر کے پیش کیا کہ امامت جو ہے وہ حق کس کا ہے؟ حضرت علی کا ہے۔ سمجھ رہے آپ دلیل جو انہوں نے پیش کی ہے، فٹ کی ہے اپنے عقیدے کے اوپر۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، ہم اہل سنت والجماعت کا اتفاقی اجماعی عقیدہ ہے کہ امامت جو ہے وہ نبوت سے نیچے کا درجہ ہے۔ امامت کے معنی خلافت کے آتے ہیں، جانشین کے آتے ہیں، جانشین جو ہوتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے، اصل کے تابع ہوتا ہے۔ اگر آپ امامت کو نبوت سے افضل مانو گے تو دین کی بنیادیں ہل جائے گی، دین ختم ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ ہی غلط ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ سب سے اونچا مقام نبوت اور رسالت کا ہے۔ اگر امامت کو نبوت سے افضل مانو گے تو پھر تو تم قادیانیوں سے بھی بدتر ہو جاؤ گے، اس لیے کہ قادیانی بھی یہی کہتا ہے کہ نبوت جاری ہے اور تم بھی یہی کہہ رہے ہو کہ امامت جاری ہے، تو پھر ختم نبوت کہاں رہا؟ آخری نبی کے اوپر تو پھر ایمان رہے گا نہیں۔ اور جو نبی کی نبوت پر ایمان رکھے لیکن آپ کو خاتم نبوت نہ مانے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ بہرحال یہ تھوڑی سی ہلکی سی باریک بات ہے، میں نے اس لیے آپ کو سمجھا دی۔ اس آیت کے تحت بہت سے لوگوں نے اپنا عقیدہ زبردستی نکالنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو یہاں پر امامت کا ذکر ہے، تو بھائی امامت کا فرد کامل نبوت ہوتا ہے، اور جو چیز اعلیٰ ہوتی ہے ادنا چیز اس کے اندر خود بخود داخل ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ چیز میں ادنا چیز خود بخود داخل ہوتی نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں 5 انگلیاں اپنی اس طریقے سے اکٹھا کروں اور کہوں کہ میں نے کسی آدمی کو اس طریقے سے مکہ مارا، تو مکہ کب بنتا ہے؟ جب 5 انگلیاں اکٹھی ہو جائے، یہ فرد کامل ہے۔ اور اگر آپ اس کو کھول لو اور 1 انگلی یا 2 انگلی کسی کو ٹچ کرو تو آپ مکہ نہیں کہہ سکتے بلکہ انگلی بولو گے۔ تو انگلی تو ایک فرد ہے، ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، اور پورا کا پورا مکہ جو ہے وہ 5 انگلیوں کا مجموعہ ہے۔ تو امامت نبوت اور رسالت کے اعلیٰ ترین درجے کے اندر ہی، مطلب امامت خود بخود اس کے اندر داخل ہے، نیابت اس کے اندر خود داخل ہے۔ لیکن میرے عزیز بزرگوں بھائیوں، ان کا جو عقیدہ ہے وہ سراسر گھڑا ہوا ہے، وہ بالکل کسی بھی اعتبار سے ٹھیک نہیں بیٹھتا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے امتحان لیا، یہاں پر یہی ہے کہ انہوں نے امتحان میں سے پورے نمبرات حاصل کیے اور انہوں نے لگے ہاتھوں اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی، قال ومن ذریتی، کہ الہی یہ نبوت اور رسالت میری اولاد میں بھی چلے۔ اللہ نے ان کی یہ دعا سنی اور انہی کی اولاد میں حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف اور حضرت سلیمان اور داؤد اور موسیٰ اور عیسیٰ، بہت سارے پیغمبر، اور انہی کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور انہی کی اولاد میں سے پھر
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے سر کے اوپر نبوت کا تاج رکھ کر کے ختم نبوت کی مہر لگا دی کہ اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو قال لا ینال عہد الظالمین کا مطلب یہی ہے کہ میرا یہ عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا۔ آگے پھر فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، تو یہاں تک تو بانی کعبہ کا ذکر تھا۔ اب آگے خاص بیت اللہ کی تعریف اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لوٹنے کی جگہ بنا دیا۔ مصابہ یعنی ہر آدمی ایک مرتبہ جاتا ہے، 10 مرتبہ جاتا ہے، کبھی اس کا جی نہیں بھرتا۔ تمنا یہی رہتی ہے کہ یار اگر موقع ملے تو ہر مہینے جاؤں، ہر ہفتے جاؤں، ہر سال جاؤں۔ تو اللہ نے ایسی کشش وہاں پر رکھی ہے، اس سے پتہ یہ چلا کہ نیک لوگوں کے جو مقامات ہوتے ہیں ان پر ان کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت دلوں کے اندر یہ اثر ڈالتے ہیں کہ ادھر نیکی کا کھنچاؤ ہوتا ہے وہاں پر، اور جہاں برے لوگ رہتے ہیں وہاں سے انسان کو طبعاً وحشت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام جب تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو راستے میں وہ بستیاں آئیں جن پر عذاب آیا تھا، قوم عاد، قوم ثمود۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ ان بستیوں میں یہاں پر قیام نہیں کرنا ہے، ٹھہرنا نہیں ہے، بلکہ یہاں سے جلدی سے گزرنا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جس جگہ پر عذاب آتا ہے اس کو پکنک کی جگہ بنانا کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بے خبر ہیں، ایسی قومیں ہلاک ہوئی تو ان کو بجائے عبرت کی نظر سے وہاں سے جلدی گزرنے کے لوگ تفریح کے لیے وہاں پر جاتے ہیں، یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ تو نیک لوگ جس جگہ پر عبادت کرتے ہیں، ریاضات، مجاہدات کرتے ہیں، وہاں پر فطرتاً نیکی کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ تو خانہ کعبہ جہاں پر بنایا گیا یہ تمام انبیاء علیہم السلام کے لیے ایک طریقے سے مرکز رہا ہے کہ آدم سے لے کر کے حضور تک تقریباً ہر نبی وہاں آتا رہا اپنے اپنے زمانے کے اندر۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو ایسی فضیلت عطا فرمائی کہ ہر وقت اس کی نورانیت بڑھتی ہی ہے، کبھی گھٹتی نہیں ہے۔ تو فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو لوگوں کے لوٹنے کی جگہ یا ثواب کی جگہ، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ بنایا۔ امن ایسا کہ اگر باپ کا قاتل بھی حرم کے اندر چھپ جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں وہاں پر اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ دوسرے اماموں کے نزدیک تو اس سے قصاص وہاں بھی لینا جائز ہے، لیکن امام اعظم فرماتے ہیں یار وہ امن کی جگہ ہے، انٹرنیشنل، اللہ نے اس کو امن کی جگہ بتایا ہے، وہاں سے کوئی گھاس نہیں کاٹا جائے گا، کانٹے دار درخت کو نہیں اکھاڑا جائے گا، کسی مطلب جانور کا شکار نہیں کیا جائے گا، یہاں تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس کا کھانا پینا بند کر دیں گے، اور جب وہ جیسے ہی حرم سے باہر نکلے گا پھر اس کو آپ سزا دے سکتے ہیں، لیکن خاص حرم کے اندر سزا دینا امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک درست نہیں ہے، چونکہ وہ امن کے خلاف ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن پاک کی ایک آیت ہے اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، زمانہ جاہلیت میں بھی اتنی امن کی جگہ تھی کہ لوگ جب اپنے جانوروں کو لے کر کے چلتے تھے تو اس پر ایک نشان لگا دیتے تھے کہ ہم خاص بیت اللہ کے لیے نکلے ہیں اور اس جانور کو اللہ کے گھر کے پاس قربان کرنا ہے۔ تو چوری ڈاکہ زنی عام تھی، لیکن ایسے قافلوں کو وہ لوگ بھی نہیں لوٹتے تھے کہ یار یہ اللہ کے گھر کے لیے نکلا ہے۔ اسی لیے قرآن نے ان کو کہا ہے کہ تمہیں تو خاص عزت ملی ہے خانہ کعبہ کی وجہ سے، پھر تم خانہ کعبہ کے رب پر ایمان کیوں نہیں لاتے جس کی وجہ سے تم یہ سارے مزے اور ساری فیسلٹی حاصل کر رہے ہو۔ بہرحال اس کے بارے میں کل انشاءاللہ مزید تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھیں گے کہ کعبے کی بنیاد کس کس طریقے سے کن ادوار میں رکھی گئی۔ اسی طریقے سے امن کی جگہ مقام ابراہیم میں چند باتیں ایسی ہیں جو یہاں پر آپ انشاءاللہ سمجھ لیں گے تو پھر باقی پھر آگے بس صرف اشارہ ہی کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو ملت ابراہیم کا کامل اتباع نصیب فرمائے اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کا اتباع نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔
نستغفرك